آج مختلف چینلز کے اوپر جو ہے وہ یہ شیئر کیا گیا کہ جناب جو سعد رضوی اور انس رضوی ہیں ان کی لوکیشن ٹریس کر لی گئی ہے، اور مختلف ٹیلی ویژنز کے چینلز کے اوپر یہ خبر چلی کہ جی بہتر ہے کہ وہ اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں۔ اب اس کے بارے میں نے تھوڑی سی ڈیٹیلز جو ہے میں نے جاننے کی کوشش کی کہ یہ اس طرح کیوں ہو رہا ہے، کیونکہ پہلے میں نے ایکچولی اس سلسلے میں ٹی ایل پی کی جو موجودہ قیادت ہے یا ان کے جو میڈیا انچارج ہے میری ان سے بات ہوئی، تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا جی کیا آپ کو پتہ لگا ہے کہ وہ کدھر ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، ہمیں ابھی بھی نہیں پتا کہ سعد رضوی جو ہیں وہ کہاں پہ ہیں۔ تو میں نے کہا جی یہ تو ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر آ رہا ہے کہ ان کی لوکیشن جو ہے وہ ٹریس ہو چکی ہے۔ انہوں نے کہا جی یہ خبر ہم نے بھی دیکھی ہے، ہمیں تو بلکہ اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کیونکہ پہلے گرفتاری کی بات آ رہی تھی کہ انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ایسی کوئی صورتحال بن جائے کہ کوئی پولیس مقابلہ جو ہے وہ ہو جائے اور اس کے اندر جو ہے وہ کہیں ان کو ٹارگٹ نہ کیا جائے۔ تو میں نے کہا جی کیا آپ کے پاس مطلب یہ آپ کا شک ہے؟ انہوں نے کہا یہ ہمارا ڈر ہے، خبر نہیں ہے، یہ ہمارا ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو۔ اب ظاہری بات ہے اب تک تو کوئی ایسی رپورٹ نہیں آئی ہے، لیکن میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ ٹی ایل پی کی جو قیادت ہے وہ اس وقت کیا سوچ رہی ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ دوسری بات یہ پھر ہم نے چیک کیا کہ بھئی اس وقت ان کی جو لوکیشن ہے، اگر تو لوکیشن کا پتہ لگ گیا ہے، لوکیشن ٹریس ہو گئی ہے، تو پھر آخر ان کو گرفتار کیوں نہیں کیا گیا؟ یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ مختلف چینلز کے اوپر ذرائع کے حوالے سے خبریں چلی کہ جی ان کے لوکیشن کے بارے میں پتہ لگ گیا، بہتر ہے کہ وہ اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں۔ تو اس کے بارے میں ہمیں یہ اطلاعات پتہ لگی ہیں کہ بیسکلی ان دونوں بھائیوں کی لوکیشنز جو ٹریس کی گئی ہیں وہ انہوں نے جب اپنے کوئی عزیز و اقارب سے رابطہ کیا ہے اور ان کو بتایا ہے اپنی خیر خیریت کے بارے میں، تو اس کے ذریعے بیسکلی ٹریس کر کے یہ پتہ چلا ہے کہ وہ اس وقت آزاد کشمیر میں ہیں۔ آزاد کشمیر کا صرف اب تک لوکیشن کا یہ پتہ لگا ہے، ایگزیکٹلی کس شہر میں ہیں، کس مقام کے اوپر ہیں، یہ ابھی تک ٹریس نہیں ہو سکا۔ اور پولیس کی یہ کوشش ہے کہ اگر یہ سلسلہ ہونا بھی ہے، اگر ان کی کوئی گرفتاری ہونی بھی ہے، تو وہ بغیر کسی مزاحمت کے، بغیر کسی خون خرابے کے، بغیر کسی مطلب وائلنس کے بغیر جو ہے وہ یہ عمل میں لائی جائے، خدا نخواستہ مطلب وہ کوئی اگلی انسیڈنٹ جو ہے وہاں پہ پیش نہ آئے جس کی وجہ سے کوئی بدمزگی پیدا ہو، یا پھر ظاہری بات ہے اگر کوئی ایسی کوئی بات ہوئی تو پھر اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ لوگوں میں ایک اشتعال بھی آ سکتا ہے، ان کے فالوورز کے اندر جو ہے وہ اشتعال بھی آ سکتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ پولیس کے حوالے سے میں نے ایک اور جو ڈیٹیل میں نے چیک کروائی وہ یہ تھی کہ جی کارکنوں کی بہت بڑی تعداد میں گرفتاری کی خبریں آ رہی ہیں کہ جی مزید کارکنوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جناب ہم نے یہ جب یہ جو احتجاج تھا اس کے اوپر جب پولیس نے وہاں پہ دھاوا بولا ہے تو پھر اس کے بعد ان کو پتہ لگا ہے کہ ان کے پاس وہاں پہ اسلحہ کتنا موجود تھا۔ پولیس یہ کلیم کر رہی ہے کہ ان کے پاس بہت بڑی تعداد میں اسلحہ وہاں پہ موجود تھا۔ انہوں نے کہا جی انہوں نے گھروں کی چھتوں کے اوپر سے، مسجدوں کے گنبدوں کے اوپر سے کھڑے ہو کے جو ہے انہوں نے فائرنگ کی ہے، تو ہم کسی صورت جو ہے وہ ان کو اس مرتبہ فری ہینڈ نہیں دیں گے۔ ماضی کے اندر جو ہے وہ ہوتا تھا، یہ لوگ کچھ نہ کچھ کرتے تھے، پولیس کی جانب سے بھی ریاکشن آتا تھا، زخمی دونوں سائڈ سے ہوتے تھے، لیکن الٹیمیٹلی حکومت وقت کے ساتھ کوئی نہ کوئی ڈیل ہوتی تھی اور ڈیل ہونے کے ساتھ ہی ساری چیزیں ختم ہو جاتی تھیں، مقدمے ختم ہو جاتے تھے، جو گرفتار ہوتے تھے ان کو رہا کر دیا جاتا تھا۔ اس مرتبہ انہوں نے کہا جی کسی قسم کی نہ کوئی ڈیل ہوئی، نہ کوئی مذاکرات ہوئے، اور اس مرتبہ ہم نے چھوڑنا ہی نہیں ہے، کسی صورت نہیں چھوڑنا ہے، اس کو اینڈ تک ہم نے لے کے جانا ہے۔ دوسری بات یہ کہ پولیس کی ایک آفیشیل لسٹ بھی جو ہے وہ ہمارے پاس آ گئی ہے، ظاہری بات ہم سورس تو آپ کو نہیں بتا سکتے، لیکن اس کی جو ڈیٹیل سامنے آئی ہیں اس کے مطابق یہ آپ کے سامنے یہ لسٹ ہے، یہ ان کے سعد رضوی کے گھر سے جو چیزیں برآمد ہوئی ہیں یہ اس کی تعداد ہے۔ اب اس کے اندر مختلف طریقے سے انہوں نے ان کو کیٹیگرائز کیا ہوا ہے۔ شروع میں جو سونا ان کے گھر سے برآمد کیا گیا ہے اس میں پولیس کا یہ کلیم ہے کہ جی تقریباً کوئی 28 چوڑیاں اور کڑے، 12 عدد بریسلٹ، 2 کانٹے، 24 عدد ہار، چین اور لاکٹ، 47 عدد انگوٹھیاں، 6 عدد بریسلٹ اور متفرق چیزیں کوئی 72 عدد اور ہیں۔ ان کا وزن بھی آگے لکھا ہوا ہے، 445 گرام، 490 گرام، 355 گرام۔ تو یہ کل ملا کے جب آپ ایکچولی یہ سونا جو ہے جب آپ اس کو ٹوٹل کرتے ہیں تو یہ تقریباً 1.92 اپروکسیمیٹلی 2 کلو سونا جو ہے یہ اپروکسیمیٹلی بچ جاتا ہے جو وہاں سے ریکور کیا گیا ہے۔ اسی طرح چاندی کے حوالے سے بھی جو ہے وہ چاندی کے حوالے سے لکھا ہے جی 460 گرام چاندی وہاں سے جو ہے وہ ایک برآمد ہوئی ہے، 438 گرام ایک ہوئی ہے، تو یہ کل تقریباً کوئی 898 گرام جو ہے وہ وزن اس کا بنتا ہے جو چاندی کی چیزیں وہاں سے برآمد کی گئی ہیں۔ اور اس کے نیچے جو ہے اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے سگنیچرز بھی جو ہیں وہاں پہ کیے گئے ہیں۔ جو رسٹ واچز جو ان کے گھر سے برآمد کی گئی ہیں ان کی تعداد 69 رسٹ واچز مختلف قسم کی 69 جو ہے وہ رسٹ واچز ان کے گھر سے برآمد کرنے کا پولیس نے دعویٰ کیا ہے، جس کے اوپر انسپیکٹر پنجاب پولیس عمر ڈوگر کے سائن ہے، NCCI کے ایک بندے کے سائن ہے اور FIA کے ایک بندے کے سائن ہے جو چیزیں وہاں سے برآمد کی گئی ہے۔ اس کے بعد فورن کرنسی بھی جو ہے وہ پولیس یہ کلیم کر رہی ہے کہ ان کے گھر سے برآمد کی گئی ہے، اس میں
جو ڈینومینیشنز ہیں وہ تقریباً یہ 500 نوٹ جو ہیں وہ 100 کی ڈینومینیشنز والے تقریباً کوئی 50,000 کرنسی انڈین کرنسی بنتی ہے. یورو نوٹس کے حوالے سے ان کا یہ کلیم ہے کہ جی ان کے گھر سے تقریباً 2,855 یورو جو ہے وہ ایک برآمد ہوئے ہیں. سعودی ریال 8,592 ریال, پاؤنڈ 4,250 جس میں مختلف ڈینومینیشنز کرنسی کی جو ہے وہ بھی اس میں لکھی ہوئی ہے. ہانگ کانگ کی جو کرنسی ہے غالباً وہاں پہ ڈالر, ہانگ کانگ کا ڈالر شاید ہوتا ہے, تو وہاں پہ بھی جو ہے وہ 2500 وہ ملے ہیں. کینیڈین ڈالر 200 کینیڈین ڈالر ہے. یو اے ای درہم 1440 یو اے ای درہم. سیرین کرنسی 5200. ملیشین رنگٹ 84 روپے رنگٹ جو ہیں وہاں سے ملے ہیں. یو ایس ڈالر صرف $1 ملا ہے. امریکی ڈالر میرے خیال میں سب سے کم تھا جو $1 ملا ہے. عراقی دینار 250 عراقی دینار جو ہیں وہ ملے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستانی کرنسی وہاں سے ملی ہے یہ اس کی لسٹ آپ کے سامنے ہے, اور اس کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ جناب 7,17,65,000 ایک برآمد ہوا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو ویلیو نکلی ہے وہ نکلی ہے جناب 3,37,03,000, اور اس کے علاوہ ایک اور جو ویلیو نکلی ہے وہ ہے 85,49,000. تو یہ ٹوٹل جو رقم بنتی ہے یہ بنتی ہے جناب 11,41,67,000 روپیہ. یہ ان کے قبضے سے جو ہے وہ پولیس نے برآمد کیا ہے. کلیم کر رہے ہیں کہ جناب یہ ہم نے ان کے گھر سے سارا کوئی برآمد کیا ہے. اس کے علاوہ وہ جو ایک ہار ہوتا ہے جو اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ پہنائے جاتے ہیں لوگوں کو, کرنسی کے ہار, وہ بھی برآمد ہوئے ہیں, اور وہ تقریباً 1.5 لاکھ روپے مالیت جو ہے وہ ان ہاروں کی بتائی جاتی ہے جو ان کے گھر سے برآمد کیے گئے ہیں. تو پولیس کی یہ ایک پوری لسٹ ہے جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ صرف کہانی یہاں نہیں, کرنسی نوٹس اور جولری نہیں بلکہ پرائز بانڈز وہ بھی جو ہے وہ یہاں سے برآمد ہوئے ہیں. اور اس کی جو ویلیو بتائی جا رہی ہے وہ 100 روپے کے جو پرائز بانڈ ہیں اس کی ویلیو 1,90,000. 50 روپے کی جو پرائز بانڈ کی ویلیو ہے 17 کاپیاں, 19 کاپیاں 100 روپے کی, 17 کاپیاں 50 روپے کے پرائز بانڈ کی 85,000 اس کی ویلیو بنتی ہے. 20 روپے کے پرائز بانڈ کی ایک کاپی نکلی ہے 20,000 اس کی ویلیو ہوگی. 10 روپے کا پرائز بانڈ 10,000 اس کی ویلیو ہوگی. اور اس کے ساتھ ساتھ 75 روپے والا پرائز بانڈ جو ہے اس کی 22,500, 3,09,500 روپے کی پرائز بانڈ جو ہیں وہ نکلے ہیں. اور جو گرینڈ ٹوٹل بنتا ہے جو کرنسی ویلیو اور اس کی جو اوور آل کمپلیٹ ویلیو جو چیزیں نکلی ہیں وہ جو بنتی ہیں وہ ہے جناب 11,44,76,500. 11.5 کروڑ اپروکسیمیٹلی جو ہے وہ کلیم کیا جا رہا ہے پولیس کی جانب سے کہ یہ ایسٹس جو ہیں وہ ان کے گھر سے برآمد کیے گئے ہیں جو گھر کے اندر پڑے ہوئے تھے. تو یہ اتنی بڑی تعداد میں ظاہری بات ہے, میں نے جب یہ پہلے سب سے پہلے خبر آئی تھی, اب تو یہ پورا ایک بریک ڈاؤن سامنے آیا نا. پہلے جو خبر آئی تھی تو اس وقت یہ کہا گیا تھا کہ ویڈیوز وغیرہ اس کی آئی تھی کہ یہ چیزیں وہاں سے برآمد ہوئی ہیں, لیکن اس کا بریک ڈاؤن جو ہے وہ سامنے نہیں تھا. اب یہ بریک ڈاؤن بھی سامنے آ گیا ہے کہ ایکچولی اس کی ٹوٹل ویلیو جو ہے وہ کیا بنتی ہے. اب اس کے اوپر ظاہری بات ہے ٹیکسیشن کے حوالے سے بھی سوال ہوں گے, اور کہ سورس آف انکمز کیا تھے کہ 11.5 کروڑ ایک کوئی چھوٹی اماؤنٹ, 11.5 لاکھ رکھنا بڑا مشکل کام ہے گھر کے اندر. تو 11.5 کروڑ روپیہ گھر کے اندر پڑا ہو تو ظاہری بات پھر اس کے لیے سیکورٹی بھی پھر اس کے مطابق ہی چاہیے ہوگی. تو تحریک لبیک کے حوالے سے جناب وہ یہ اپڈیٹس ہے.